دعا کروں تو تم سب آمین کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ جب عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح کی نظر ان چہروں پر پڑی تو عبد المسیح نے کہا تھا وہ جماعت نصارہ کہاں آ کر کے پھنس گئے، میں تو ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کی دعا کرے تو اللہ ان کی دعاؤں سے پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ یہ کربلا والے ہیں، اگر یہ سورج چاند ایک کرنے کی دعا کرے اللہ ان کی دعاؤں سے سورج چاند کو ایک کر دے گا۔ یہ اگر یہ سمندر کو سوکھنے کی دعا کرے اللہ ان کی دعاؤں سے سمندر کو سکھا دے گا۔ گویا ان سے مباہلہ نہ کرو، انہیں جزیہ دے دو۔ اس نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، مباہلہ نہ کیا۔ اس کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے کہا اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو پوری دنیا سے نصرانیت ختم ہو جائے گی۔ غور کرنے کا مقام ہے، نبی علیہ السلام ابھی مباہلہ نہیں کر رہے ہیں، جزیہ دے دیا، مباہلہ نہ کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ عیسائی مجھ سے مباہلہ کرتے تو پروردگار عالم ان کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کے شکل میں مسخ کر دیتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مباہلے کے لیے گئے تھے، کیا کہا تھا جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہہ دینا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام ان عیسائیوں کے لیے بد دعا کر دیتے اور کربلا والے اس پر آمین کہہ دیتے، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے نصرانیت ختم کر دیتا۔ پوری دنیا میں جو نصرانیت تھے ان کے شکلوں کو پروردگار عالم بندروں اور سوروں کے شکل میں مسخ کر دیتا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ نبی جس کے لیے بد دعا کر دے اور کربلا والے اس پر آمین کہہ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن نبی جس کے لیے دعا کر دے، نبی جس کے لیے دعا کر دے اور کربلا والے اس پر آمین کہہ دے، اللہ اسے آباد بھی کر دیتا ہے۔ یہ شان ہے لے گئے ہم تمام حضرات انہی کی تفصیل ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی دکھائیں جذبہ کہ ہم حسینی ہیں۔ 22,000 لشکر کے سامنے 72 ایسے گرج رہے شیر گرج رہے اور ہم تمام حضرات اگر ہے تو زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ یہ اہل بیت کی شان و خوبی ہے، نبی فرما رہے ہیں یہ شان و خوبی ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھر والے کون ہیں۔ جب بات آئی کس کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، کہا لاؤ اپنی عورتوں کو، تو نبی نے کس کو بلایا تھا، حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا تھا۔ جب بات آئی اپنے جانوں کی نبی خود تشریف لائے۔ اب جب پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھر والے کون ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے اہل بیت کی شان و خوبی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اہل بیت کی شان و خوبی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کریمین بیمار ہوتے ہیں تو تمام صحابہ نبی کے ساتھ بیمار کرسی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور تمام صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں کہ علی تم نظر مان لو تمہارے فرزند بیمار ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز تینوں حضرت فضہ تینوں حضرات نے روزہ رکھنے کی نظر مان لی۔ تینوں حضرات نے کہا ہم اگر حسنین کریمین شفایاب ہو گئے تو ہم تین روزے رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفایاب ہوتے ہیں تو اب تینوں حضرات روزے رکھ لیتے ہیں لیکن گھر میں افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون یہودی کے گھر جاتے ہیں اور بطور قل تھوڑا سا جو لے کر کے آتے ہیں اور آ کر کے وہ جو کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصے کی روٹیاں تیار کی جاتی ہیں، افطار کے لیے جب سامنے رکھی جاتی ہیں تو دروازے
دروازے پر ایک مسکین آ کر کے کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فضہ تینوں حضرات روٹیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ اہل بیت کی سخاوت دیکھتے چلے جاؤ، آپ سنتے چلے جاؤ۔ روٹیاں اٹھا کر کے دے دی، پانی پی لیا، روزہ کھول لیا۔ دوسرے دن ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، روٹیاں سامنے تیار کر کے رکھی جاتی ہیں۔ اب دروازے پر ایک یتیم آ کر کے کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تینوں حضرات روٹیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ اب تیسرے دن کیا ہوتا ہے، افطار کے لیے روٹیاں تیار کی جاتی ہیں۔ پھر جب افطار کے لیے روٹیاں تیار کی جاتی ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اب دروازے پر بولنے والا کوئی اور نہیں، ایک قیدی آتا ہے اور کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے، میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوں۔ تینوں حضرات روٹیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں، غیروں کو کھلا رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ ادا دیکھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ اللہ کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں یہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، اس پر ہم تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی سخاوت کیا ہے اور اہل بیت پہ کون سے لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہ اہل بیت کی سخاوت، اللہ اکبر، اہل بیت کی سخاوت جب سے چلی ہے آج تک چلتی ہی آ رہی ہے۔ 1400 سال پہلے اہل بیت کی سخاوت چلی تھی، آج بھی وہ سخاوت موجود ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسین کے گھر والوں نے سخاوت جاری کی تھی اور 1400 سال ہو گئے، آخر یہ سخاوت اب کہاں جاری ہے؟ اگر آپ کو اہل بیت کی سخاوت دیکھنی ہے تو آپ محررہ مطہرہ چلے جائیے، میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے جہاں شاہ برکات کی برکت کا باڑا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو اہل بیت کی سخاوت دیکھنی ہے تو آپ بحرائن کی سرزمین پر چلے جائیے جہاں سید سالار مسعود غازی آرام فرما ہے، جہاں طرح طرح کے بیمار لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو اہل بیت کی سخاوت دیکھنی ہے تو آپ اجمیر کی سرزمین پر چلے جائیے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز آرام فرما ہے، جہاں ہر سائل کو مانگنے سے سوا ملتا ہے، جہاں ہر سائل کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اہل بیت کی سخاوت دیکھنی ہے تو آپ بغداد معلیٰ چلے جائیے جہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، جہاں ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے، جہاں چور کو ایک آن میں قطب بنا دیا جاتا ہے۔ جب ٹٹور کر کے دیکھا گیا تو پتا چلا یہ کون لوگ ہیں، جب دیکھا گیا تو پتا چلا یہی تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے گھر والے ہیں۔ اور جب حضرت امام حسین کے گھر والوں کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو آقا امام حسن امام حسین کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب آقا امام حسن آقا امام حسین کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کے سود و سخا کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، مختار کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی فرما رہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے بیٹے حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے باپ حضرت علی سے جو محبت کرتا ہے کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، کل بروز قیامت جنت میں جس درجے میں میں رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والا رہے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے
اپنے محبوب کے لیے ایک جنت بنائی اور اس جنت کا نام ہے جنت الفردوس. کیا نام ہے؟ جنت الفردوس. اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے. تو ہم تمامی حضرات کو بھی چاہیے کہ ہم تمامی حضرات اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ